میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو، حسین خوشبو، حسن بھی خوشبو، حمزہ خوشبو، عباس خوشبو، اولاد خوشبو، ازواج خوشبو، نبی کی چاروں بنات خوشبو۔ میرے نہایت ہی قابل قدر واجب احترام میرے بزرگوں اور میرے سروں کے تاج حضرات علماء کرام اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مہدی ابو صاحب جو گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں، اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاسم اقبال صاحب جو ٹیکسٹا سے تشریف لائے ہیں وہ آ چکے ہیں، بس ان کا عنقریب بیان دونوں حضرات کا شروع ہونے والا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مجمع میں ڈٹ کر جم کر بیٹھے کہ کن دور سے مہمان حضرات آئے ہیں، اور اس طرح جو گھروں میں ہیں اور کوئی اور کام فرصت نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ جائیں، تو انشاءاللہ مسجد میں آنا ان کا فضول نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ اگر ابھی بھی مسجد میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اور جس کو ابھی بھی اگر اللہ پاک پھیر دے تو ظاہر مسجد میں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ایک جو آپ کے جو عام ہمارے علاقوں میں بھی تناول کا جو رواج ہے اس رواج کو ختم کر کے اگر اچھی ایک سنت آپ کے گاؤں میں الحمدللہ جاری و ساری ہے جس کی ہر جگہ میں بات کیا کرتا ہوں، تو مسجد میں اب بھی اگر آنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق اور اللہ کی نعمت کی۔ ظاہر یہ دنیا کا اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ انسان میں پہلے بھی یہاں دو دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہو، محبت ہو، گاؤں کا تعلق ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو، محبت کا ہو، تو انسان اسی کو اپنے گھر میں لاتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے، اور اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولتا ہے۔ اور دنیا میں یہ رواج بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا تعلق نہ ہو یا اس سے معاملات ٹھیک نہ ہو، گھر میں لا کر بٹھانا تو دور کی بات ہے، ہم اس سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں سکتے، جڑنا ہمارے تعلقات ٹھیک۔ مسجد میں اگر آ کر میں آیا ہوں منظرہ زندگی آنے کی توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، تبھی ہم کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اور جن حضرات کو آنے کی توفیق نہیں مل رہی، خصوصیات ٹھیک ہے الگ ہے، اپنی جگہ ہے، تو وہ اگر اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی۔ تو بہرحال ساری باتیں جو ہے آپ سے ہمارے خصوصی کریں گے، میں صرف اپنا ایک حصہ ڈالنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے جس ہمارے دولہے بھائی کی شادی ہے، ان کے جو والد ہیں، ان کے جو اعزا اقارب ہیں، جنہوں نے اس پرفتن دور میں جہاں پر اس شیطانی اور فتنوں کے ماحول میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ناراض کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کھول کے بات نہیں کر رہا، تو جو اس موقع پر شیطانی جو خوش کرنے کے لیے اعمال ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ نے وہ قدم اٹھایا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول بھی راضی ہو۔ اور ظاہر ہے یہ ایک نازک مرحلہ اور ایک رشتے کی بنیاد ہے، یہ موقع ایسا ہے کہ اس بنیاد کو آخر تک یہ چلنا ہے، تو جب ایک رشتے کی بنیاد ہی اللہ اس کے رسول کے نام کے ساتھ اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ ان کا توڑ بھی مرد دم تک برقرار رہے۔ اور ایک چیز کی بنیادی شیطانی عمل پر ہو، ایک چیز کا جو ابتدا ہے اللہ اس کے رسول کے ناراض کرنے سے ہی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کر لیا، رسول کو ناراض کر لیا، شیطان کو خوش کر دیا، لوگوں کو خوش کر دیا کہ لوگ کیا سنگی جن کا مطلب ہے کہ روز روز کا بیاہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بھی کام نہ کیتا، رسول کی کام نہیں کیتا، لوگوں کی خاطر کیا، اللہ ناراض ہو گئے اور بنیاد ہوگی۔ تو ظاہر پھر ایسا رشتہ تجربے کے ساتھ آپ بڑے بڑے حضرات سے کافی عمر میں بڑے بڑے حضرات ہیں کہ جس رشتے کی بنیاد شیطانی عمل سے ہو وہ توڑ بمشکل لگتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ یا تو پھر آئے روز جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مقدمے بھی ہوتے ہیں، پھر جنگیں بھی ہوتے ہیں،
اگر توڑ ہو بھی گیا، لڑتے جھگڑتے اولاد ہوگی، پھر اولاد ظاہر ہے اللہ کو ناراض کر کے اس رشتے کی بنیاد رکھی تھی، پھر اولاد اللہ نافرمان کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ساری زندگی انسان اس نسبت سے وہ جلتا سڑتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا اور اس خوشی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کرنا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور جو اللہ حضرات ان کے خاندان والوں کو، جن دو خاندانوں کا آپس میں رشتے کا معاملات دے ہوئے، اللہ ان کے رشتے کو قائم دائم فرمائے، آپ کو محبتیں اور پیار نصیب فرمائے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو باتیں کروں گا مہمان کے آنے تک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ انسان کے دل کے اندر ایمان اگر ہے تو انسان کیسے پرکھ سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے؟ آپ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہر انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اب ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اور ہر نیک کام اور اچھا عمل کر رہا ہے، تو صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور یہ ہم کو کیسے محسوس ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سننے والی بات ہے، آپ نے صحابی کو جواب دیا کہ انسان کے دل کے اندر ایمان ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کرنے کے بعد اگر دل میں خوشی محسوس ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ایمان ہے۔ اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی اور بھی ہے کہ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر شرمندگی آتی ہے، پچھتاوا آتا ہے، انسان کو اس کیے ہوئے عمل پر پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تب گناہ کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرنے کے باوجود اس کو خوشی، دلی طور پر خوشی محسوس نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بے شک وہ ٹکرے مارتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن نیک عمل کر کے دل میں خوشی کا احساس نہ ہو، خوشی محسوس نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ گناہ کر کے اور اس پر پچھتاوا، ندامت اور شرمندگی محسوس نہ ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سابقہ امتوں کی جو واقعات ہیں، ان کی باتوں سے یہ بات اور قرآن کی آیات کے نچوڑ میں یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی جگہ عذاب نازل کرتے ہیں جہاں پر گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور گناہ کرنے کے بعد اس پر کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت محسوس نہ ہو۔ دوبارہ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاسم اقبال صاحب تشریف لائے، میں ان کے لیے وقت زیادہ دینا چاہوں گا، تو بہرحال آپ لوگ مبارکباد